پروگرام کا عنوان ہے، اس حوالے سے ابھی میں سوچ رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں وہ گردش کر رہی تھی کہ ثناء رسول کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنے بڑے یہ آنر کی بات ہے کہ ہم جیسے فقیر لوگ یہاں پر بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثناء بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے۔ ایک دن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سناخن رسول کہا جاتا ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضور کی نعت سناتے تھے، ایک دن عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تو آج میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے آپ اذن دے دیں، اجازت دے دیں تو آج میں اس مجمع میں آپ کی اس محفل میں مجلس میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا کرو، ممبر لے آؤ۔ جیسے آج خطبہ خطیب حضرات وہ ممبر پر بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، بلند جگہ پہ بیٹھ کے باقی سامعین مجمع بیٹھا ہوتا ہے، تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کے لیے جب ممبر رکھا تو حضور نے فرمایا کہ اے حسان، اوپر بیٹھ کے آج میری نعت پڑھو۔ اب یہ سوء ادب تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم، آپ کا ایک غلام، آپ کا صحابی وہ اوپر بیٹھ جائے۔ لیکن وہ عربی کا ایک مقولہ ہے، الادب الحکم فوق الادب، جب حکم آ جائے تو وہ ادب کو ہے نا اوپر ہوتا ہے۔ تو اب حکم آ گیا، آپ اوپر بیٹھے اور جو انہوں نے نعت پڑھی وہ رہتی دنیا تک وہ اشعار، وہ نعت وہ مثال بن گئی۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا بات! یہ بات کرنے کے بعد جو دوسرا جملہ کہا تو کیا تھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھ کیسے دیکھ سکتی تھی آپ جیسا حسین و جمیل، جب کسی ماں نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا، جب کوئی آئے ہی نہیں ہے آپ جیسا، آج تک کسی ماں نے آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر میری آنکھ کیسے آپ جیسا حسین دیکھ سکتی تھی۔ اور پھر آگے کہا خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ذات ہے، اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمزوری، ہر طرح کے خرابی سے پاک پیدا فرمایا ہے، آپ ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کا حسن و جمال جب دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ بدوحا دیکھتے ہیں، آپ کی زلفیں عنبری دیکھتے ہیں، آپ کے ید اللہ والے ہاتھ دیکھتے ہیں، آپ کا علم نشرہ والا سینہ دیکھتے ہیں، آپ کی تہا والی جبین دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے گورے گورے ہاتھ دیکھ کے، آپ کا ودوحا والا مکھڑا دیکھ کے لگتا ایسے ہے گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے تھے، اللہ کریم آپ سے پوچھ رہا تھا محبوب تجھے کیسا بناؤں، محبوب تجھے کیسا سوال، تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تیری زلفیں کیسے بناؤں، تیرا چلنا کیسے بناؤں، تیرا اٹھنا بیٹھنا کیسے بناؤں۔ الغرض تو عرض کرتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے اللہ کریم آپ سے پوچھتا گیا ہے کیسے بناؤں کیسے بناؤں، جیسے جیسے آپ کہتے گئے اللہ تعالیٰ ویسے بناتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے ثناء رسول کا اعزاز۔ جب انہوں نے اس انداز میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی مزمل والی چادر حضرت حسان بن ثابت کو وہ عطا فرما دی۔ یہ ثناء رسول کرنا یہ بڑے آنر اور بڑے اعزاز کی بات ہے، اور جو بندہ یہ سعادت حاصل کرتا ہے وہ اللہ کریم کی نگاہ میں بھی بلند ہو جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں بھی وہ بلند ہو جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔